شب برات مسلمانوں کے ہاں ایک مقدس رات ہے جس میں جتنی زیادہ ہو سکے انسان کو عبادت کرنی چاہیے۔ ہو سکے ساری رات کریں یا کچھ حصہ مخصوص کر لیں۔ آخری درجہ یہ ہے کہ آدمی عشاء کی جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرے، اور دعاؤں کا اہتمام خصوصی کرنا چاہیے۔ کھانے پکانے کا اس رات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس رات کو اچھا کھانا پکانا ثواب سمجھتے ہیں، اور جو نہیں پکاتے ان پہ تان کرتے ہیں کہ شب برات آئی، انہوں نے تو کھانا ہی نہیں پکایا، اپنے مردوں کو کوئی ہدیہ پیش نہیں کیا۔ اگر کھانا نہ پکائیں تو مردے جو دوران سال فوت ہوتے ہیں تو پہلے مردوں میں شامل نہیں ہوتے۔ ایسی باتوں کی بنا پر اس دن اس رات کو کھانا پکانا شرعی طور پر بدعت ہو جائے گا، لہذا اس دن کوئی کھانے کا اہتمام کرنا شرعاً درست نہیں ہوگا۔ عام روٹین میں جو کھانا پکایا جاتا ہے وہی کھانا پکائیں اور کھائیں، اور کوشش کریں اس رات میں کھانا کم کھائیں، کیونکہ جب پیٹ بھر جاتا ہے تو جاگنا مشکل ہو جائے گا۔ کھانا کم کھائیں گے تو جاگنا بھی آسان ہوگا، پیٹ ہلکا رہے گا۔ دوسرا، اس بدعت کی مخالفت بھی ہو جائے گی، اور خاص طور پر اس دن یا اس رات کو حلوے کا اہتمام کرنا، پوریوں کا پکانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ روافض کے شعار میں ہے۔ وہ اس موقع پہ اپنے امام منتظر، جس کو امام زمان کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، ان کی ولادت مناتے ہیں، اور اس خوشی میں وہ حلوہ پوری کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے ہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہمیں خاص طور پر اس موقع پہ حلوے سے بچنا چاہیے۔ حلوہ پکائیں، عمومی طور پر آگے پیچھے کھائیں، اچھی چیز ہے، لیکن حلوے کا اس رات کے ساتھ یا مرحومین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا تمام مسلمانوں سے التماس ہے اور ان سے یہ گزارش ہے، اس موقع پہ حلوہ پوری سے آپ مکمل طور پر اجتناب فرمائیں۔ خود بھی اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک آپ ہو سکے لوگوں کو بتلائیں کہ حلوہ پوری اس شب برات کے ساتھ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ دونوں لازم ملزوم ہوں۔ اس موقع پہ اس بدعت سے بچنا چاہیے، اس کام سے بچنا چاہیے، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں۔ جتنا زیادہ ہو سکے عبادات کریں، اللہ کے سامنے عرض و نیاز کریں، توبہ استغفار کریں، رب سے ملاقات اور مناجات کریں، اور کھانے پکانے سے ایسے کاموں سے